الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیرے نام کا وظیفہ میری زندگی کا حاصل، تیرے نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے۔ آج کے اس انتخابی مجلس اتحاد المسلمین کے اس باوقار تقریب کے صدر محترم علاقے کی معروف شخصیت سعید شاہ صاحب، ہمارے سرپرست الحاج یونس عیسیٰ صاحب، کمال الدین کما پہلوان صاحب، ڈاکٹر خالد پرویز صاحب، عبد المالک ثابت میئر، ماجد حاجی، محمد ابراہیم ابو، سہراب اعظمی، یوسف الیاس، امانت اللہ پیر محمد، جاوید کارپوریٹر، الطاف ڈرم والا، امانت اللہ پیر محمد، جلیل جلہ اور دیگر، راجو گائیڈ، ساجد رشید اور اسٹیج پر تشریف فرما سبھاش گائیکواڑ پہلوان، سلیم پینٹر، شاہد ڈرائیور، گریش بورسے، الطاف شاہ، ریاض امبانی، اسماعیل جمن، راجو فروٹ والے۔ وقت تو بہت کم ہے، مجھے بات تو بہت کہنی تھی، لیکن میں آپ کو چند منٹوں میں کچھ اہم باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارا مقابلہ جن سے ہے، جنہوں نے کانگریس چھوڑی، جس پارٹی نے ان کو زیرو سے ہیرو بنایا تھا، ان کے ساتھ غداری کی، بعد میں پچھتاوا ہوا، کانگریس کے در پر جا کر ناک رگڑتے رہے اور ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ گئے، لیکن کانگریس پارٹی نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا۔ اجیت دادا پوار سے جا کے نفاڑ میں خفیہ ملاقات کرتے اور ملاقات کرنے کے بعد ان سے وعدہ ہوتا ہے کہ ہم آزاد لڑیں گے اور چن کر آنے کے بعد آپ کے ساتھ رہیں گے، یعنی بی جے پی میں جائیں گے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہو، مہاراشٹر کے اندر 288 ایم ایل اے، جس میں میں بھی ہوں، اجیت دادا پوار نے کسی ایم ایل اے کو 20 کروڑ کا فنڈ نہیں دیا۔ ان میں کون سے سرخاب کے پر لگے تھے جو ان کو 20 کروڑ روپے کا فنڈ دیا گیا ہے؟ سرکار اقلیتوں کی اور مسلمانوں کی دشمن ہے۔ یو پی میں مدرسوں کا کیا حال کیا گیا ہے، آپ نے اگر اخبارات پڑھے ہوں گے، آپ کو واقفیت ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا۔ بی جے پی سرکار ہمارے مدرسوں میں گھسنا چاہتی ہے، ہماری مسجدوں میں گھسنا چاہتی ہے۔ ہم نے کب سرکار سے مانگا تھا کہ آپ ہمارے مدرسوں کے لیے 10 لاکھ روپے کا فنڈ دو؟ ہم نے کب مانگا تھا کہ ہماری مسجدوں کے لیے آپ جو ہے سولار جو ہے وہ اسکیم ہم کو دو؟ کب ہم نے مانگا تھا؟ ہم تو غیرت مند مسلمان ہیں، ایمان رکھنے والے مسلمان ہیں، ہم مرنا پسند کریں گے لیکن غلامی کی زندگی نہیں گزاریں گے۔ ہم مرنا پسند کریں گے لیکن اپنی مسجدوں میں، اپنے مدرسوں میں فرقہ پرست بی جے پی اور آر ایس ایس کی دخل اندازی برداشت نہیں کریں گے۔ ہم کماتے ہیں، روز کماتے ہیں، روز کھاتے ہیں، لیکن ہم اپنی مسجدوں کی تعمیر کے لیے، اپنے مدرسوں کو چلانے کے لیے کبھی ہم نے سرکار سے کوئی فنڈ نہیں مانگا۔ آپ بی جے پی سے ساز باز کر کے ہمارے مدرسوں تک اور ہماری مسجدوں تک بی جے پی کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو پارٹی لے کر کے آئے تھے، یہ پارٹی انہوں نے متعارف کرایا اسلام۔ ظاہر بات ہے، آج اس پارٹی سے جو لوگ جڑیں گے، انہوں نے نعرہ لگایا تھا اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ یہ وہ نعرہ تھا جو بی جے پی پورے مہاراشٹر میں چلا رہی ہے۔
کہ مسلمانوں کی طرف سے ایسی بات سامنے آئے کہ ہندوؤں کی ووٹ متحد ہو جائے. یہ اسی سازش میں مبتلا ہے اور انہوں نے ایسا نام لایا, اسلام کا نام دیا. ظاہر بات ہے تم ہارو گے تو لوگ پھر کل کہیں گے کہ اسلام ہار گیا. آج جو لوگ کہہ رہے ہیں اسلام زندہ باد, جو آپ کے سیاسی مخالف ہوں گے وہ کہیں گے اسلام مردہ باد. اللہ جزائے خیر دے شہر کے علماء کو, شہر کے ائمہ کو, جن سے ان کو شیخ رشید صاحب اور ان کے خانوادے کو گھن آتی ہے. انہوں نے رات کے 1:30 بجے فتویٰ دیا کہ یہ ناجائز اور ناقابل قبول ہے. 24 گھنٹہ نہیں ہوا, یہ کانگریسی پیدائشی کانگریسی تھے, اسلام میں داخل ہوئے تھے, اور 24 گھنٹہ نہیں ہوا انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جن کو ہم نے جھنڈا اور ڈنڈا دیا تھا وہ اس کو اپنے گھر میں سنبھال کر کے رکھتے ہیں. بی جے پی اقلیتوں کی اور خاص طور پر مسلمانوں کی سخت دشمن ہے. آج پورے ہندوستان میں وقف کی املاک 2 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زمینیں ہیں. آج بی جے پی یہ چاہتی ہے کہ وقف پر سے مسلمانوں کا حق ختم ہو جائے. جو وقف ترمیمی بل ہاؤس میں لایا گیا تھا, اس وقف ترمیمی بل کے ذریعے سے سرکار یہ کوشش کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو دینا تو کچھ نہیں ہے, لیکن ان کی املاک, ان کی جائیداد, ان کے مدرسے, ان کی مسجدیں, ان کے مکاتب, ان کے یتیم خانے سب ان سے چھین لیے جائیں. جب اوقاف ہمارے باپ دادا نے, ہمارے بزرگوں نے اللہ کے لیے وقف کیا تھا, آج ان اوقاف کی زمینوں پر بی جے پی قبضہ کرنا چاہتی ہے اور یہ اس کا ساتھ دے رہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ہندوستان میں ہم مسلمانوں کے خلاف بی جے پی جو پروگرام بنا رہی ہے وہ NRC کا پروگرام, وہ CAA کا پروگرام ہے کہ ہم ہندوستان میں رہ کر کے اپنے آپ کو ہندوستانی ثابت کرنے کے لیے سارے پیپر ہم کو مہیا کرانے ہوں گے. آسام دیکھ لیجئے, وہاں کتنے لوگ ہیں کہ شوہر جیل میں ہے, بیوی گھر پر ہے, باپ جیل میں ہے, ماں گھر پر ہے, کہیں بیوی جیل میں ہے, شوہر گھر پر ہے, بچے جیل میں ہیں, ماں باپ جو ہے گھر پر ہیں. یعنی ڈیٹینشن کیمپ میں کتنے مسلمانوں کو ڈال دیا گیا. اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کو. جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ آج سے نہیں برسوں سے لڑ کر کے یہ فیصلہ سپریم کورٹ سے کروایا کہ جو لوگ آسام میں 1971 سے رہ رہے ہیں وہ غیر ہندوستانی نہیں کہلائیں گے, چاہے ان کے پاس پیپر کم ہو. یہ پورے ملک میں NRC کے نام پر مسلمانوں کو غیر ملکی بنانے کی سازش ہے. ظاہر بات ہے ہمیں ہندوستان سے نکال نہیں سکتے, کوئی ملک کو ہمیں قبول نہیں کرے گا, کوئی ہمیں پناہ نہیں دے گا. ہمیں ہندوستان میں کھلی اور اوپن جیل میں رکھنے کا پروگرام بی جے پی بنا رہی ہے, اور یہ بی جے پی کے ہم نوالا, ہم پیالہ بن کر کے مالیگاؤں کے عوام کی ووٹوں کو لے کر کے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو دکھ اور تکلیف میں ڈالنا چاہتے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آج ہر 2 نمبر کا کام جو شہر میں ہو رہا ہے اس کی سرپرستی کرتے ہیں, اس کے پارٹنر بنتے ہیں, ان سے ہفتہ وصولتے ہیں, اور یہی پیسہ پلاؤ بنا کر کے آپ کو کھلا رہے ہیں. حرام کا خود کھا رہے ہیں, لوگوں کی آمدنی, حرام کی آمدنی میں پارٹنرشپ لے رہے ہیں, لوگوں سے کھوٹا کام کرنے والوں سے ہفتہ لے رہے ہیں, اور شہر کے لوگوں کو اسی غلط رخ پر لے جانا چاہتے. میں آپ سے اور آپ کے ذریعے اپنی ان غیور ماؤں اور بہنوں سے جو آج گھروں میں بیٹھ کر میری بات سن رہی ہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتے, یہ ہماری نسلوں کو غلط راستے پر ڈالنا چاہتے, اور اس بات کے لیے کوشاں ہے
کہ اس شہر کے اندر ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ ہم اتنا پیسہ خرچہ کریں گے کہ کوئی ہمارے سامنے آنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ آپ کو اللہ جزائے خیر دے، جب 2009 میں نے آواز دی تھی کہ اس شہر میں جو لوگ غلط کاروبار میں مبتلا ہیں، اگر ان کے سامنے میں امیدواری کر رہا ہوں تو آپ مجھے ضمیر کی آواز پر ووٹ دو اور اپنی جائز اور حلال کمائی کا 1 روپیہ دو، تو آپ نے مجھے نوازا تھا۔ 84,000 روپے سے زیادہ 1 روپیے کی شکل میں آپ نے مجھے دیا تھا۔ ہمارا شہر پیسہ لینے والا نہیں، پیسہ دینے والوں کا شہر ہے۔ ہمارا شہر ایمانداروں کا، دیانت داروں کا، محنت کشوں کا، مسجدوں مدرسوں کے لیے چندہ دینے والوں کا شہر ہے۔ ہم حرام خور نہیں ہیں۔ آپ کو اگر یہ پسند ہے تو آپ حرام خوری کریں۔ میں آج آپ سے ووٹ کی اپیل کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میری ذات سے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن میں نے کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچایا۔ آج اس پورے شہر میں جو ہمارا تھا ہمارا ہے، جو ہمارے نہیں تھے نہیں ہیں، ہم نے کبھی ان کے خلاف کوئی نقصان پہنچانے والی کارروائی نہیں کی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے آپ کی امیدوں کے مطابق کام نہیں کیا ہوگا، لیکن ہم نے کبھی کسی کے کام میں ٹانگ نہیں ڈالا۔ ہم نے نشے کا کاروبار نہیں کیا، ہم نے آپ کے بچوں کو نشیڑی نہیں بنایا، ہم نے آپ کو چوری کے راستے پر نہیں ڈالا کہ آپ پلاسٹک کا کارخانہ چلاؤ اور چوری کی بجلی استعمال کرو اور ہم کو ہفتہ دو۔ ہم نے کبھی آپ سے ہفتہ نہیں مانگا، اور کبھی ہم نے الیکشن لڑنے کے لیے کسی کے پاس چٹھی نہیں بھیجی کہ 5 لاکھ بھیج دو، 10 لاکھ بھیج دو۔ ہم اگر لڑتے ہیں تو اوپر والے کے بھروسے پر لڑتے ہیں، اور آپ ہمارے ووٹر ہیں۔ آپ نے ہم سے کبھی اس بات کا مطالبہ نہیں کیا کہ ہمیں پیسہ دو۔ میں جس وقت آ رہا تھا اس وقت میں نے یہ بات سنی کہ گرووار وارڈ کے لوگ غریب ضرور ہو سکتے ہیں، مزدور ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے اپنی غیرت کا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اور اس شہر کو اسی گرووار وارڈ نے الگ الگ لوگوں کو چن کر کے دیا جو کارپوریشن تک پہنچے۔ ہم نے کبھی آپ کے کاروبار میں پارٹنرشپ نہیں مانگی، ہم نے آپ پر پریشر بنا کر زبردستی پارٹنر ہم نہیں بنے، ہم نے آپ کا کاروبار کبھی نہیں چھینا۔ آج جن سے ہمارا آمنا سامنا ہے، آپ سمجھ سکتے ہو کہ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں، ان کے لوگ کر رہے ہیں۔ اور شہر کے لوگوں سے کاروبار چھیننا، ان کے کاروبار میں پارٹنر بننا، شہر میں اوپن اسپیس کے ٹکڑے ڈال کر کے سرکاری زمینوں کی نالوں کی بھرپائی کر کے غیر قانونی طریقے سے زمینوں کے ٹکڑے بیچنا، یہ کام ہم نے کبھی نہیں کیا۔ ہم نے اس شہر کو ایک اچھا رخ دینے کی کوشش کی ہے۔ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ہماری تحریک تھی، ایک لمبی تحریک تھی۔ آج بھی الحمدللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شہر جیسے مسجدوں کا، میناروں کا، مدرسوں کا اور مکاتب دینیہ کا، علماء کا، حفاظ کا شہر کہلاتا ہے، یہ شناخت باقی رہے۔ میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو عالم دین بنا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو آپ کے بچوں کا مستقبل تباہ و برباد کرنے کے لیے ان سے نشے کا کاروبار کروا رہے ہیں، ان کو نشے کا عادی بنا رہے ہیں، اور تھوڑا سا زیادہ کما کر تھوڑا سا دے کر کے ان کو غلط راستے پر 2 نمبر کے کام پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے کہنا تو بہت کچھ ہے، آپ ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیتے رہے۔ میں ان سے کہہ رہا ہوں جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، ان کو ووٹ دیا، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے، تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے۔ میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے،
دو قدم ساتھ میرے چل کے تو دیکھا ہوتا، خود بخود تیرے خیالات بدل سکتے تھے۔ بہت بہت شکریہ۔